بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ مشرق کے ایک پرانے شہر میں، جس کے گرد کھجوروں کے باغات اور ریت کے ٹیلے تھے، وہاں ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام زاہد تھا۔ زاہد ایک نیک دل، دیانتدار اور سمجھدار انسان تھا۔ اس کی دکان بڑی نہ تھی، مگر رزق میں برکت تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے بول میں برکت ہے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ کسی کا حق مارتا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ اطمینان کی روشنی رہتی، جیسے دل میں ایمان کا چراغ جلتا ہو۔ ایک دن ملک کے بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جو عقل و دانائی میں سب سے آگے ہو، تاکہ میں اسے اپنا مشیر بنا سکوں۔ جب دربار کے سپاہی زاہد کے قصے سن کر بادشاہ تک پہنچے تو بادشاہ نے اسے فوراً دربار میں بلوا بھیجا۔ زاہد جب محل کے دروازے پر پہنچا تو وہاں سنگ مرمر کی سیڑھیاں، عود و عنبر کی خوشبو اور سنہری لباس میں درباری موجود تھے۔ وہ سادہ کپڑوں میں آیا تھا، مگر چہرے کی نورانیت دیکھ کر سب درباری حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے زاہد، میں نے سنا ہے تم بڑے دانا ہو۔ بتاؤ، اگر زندگی تمہیں دکھ دے تو تم کیا کرتے ہو؟ زاہد نے سر جھکا کر جواب دیا، میں صبر کرتا ہوں حضور۔ بادشاہ نے پوچھا، اور اگر خوشی نصیب ہو؟ زاہد مسکرایا، تب شکر کرتا ہوں حضور۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنی انگلی سے ایک سنہری انگوٹھی نکالی۔ اس انگوٹھی پر 3 الفاظ کندہ تھے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، زاہد، یہ انگوٹھی ہمیشہ اپنے پاس رکھو۔ جب کبھی کوئی مصیبت یا خوشی آئے، اس پر لکھی تحریر کو یاد کر لینا۔ زاہد نے ادب سے انگوٹھی لی، بادشاہ کو سلام کیا اور واپس اپنے گھر چلا گیا۔ چند مہینے گزرے، زاہد پر وقت نے کروٹ لی۔ ایک دن آسمان پر بادل چھا گئے، بازار میں آگ لگ گئی اور اس کی ساری دکان جل کر راکھ ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے، زاہد، تمہارا تو سب کچھ لٹ گیا، اب کیا کرو گے؟ زاہد خاموش رہا، اپنی انگوٹھی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ دن رات محنت کے باوجود نقصان پورا نہ ہوا۔ دوستوں نے من موڑ لیا، مگر زاہد نے صبر نہیں چھوڑا۔ وہ راتوں کو اللہ سے دعا کرتا، دل میں امید جگائے رکھتا۔ اور کچھ ہی دنوں بعد ایک قافلہ شہر آیا، جسے سامان بیچنے کے لیے ایک ایماندار آدمی چاہیے تھا۔ زاہد کو یہ کام ملا اور وہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور قسمت نے رخ بدل لیا۔ زاہد کی محنت رنگ لائی، اس کی تجارت پھیل گئی، مال بڑھ گیا، دکانیں اور کارخانے بن گئے۔ اب وہ شہر کا سب سے دولت مند تاجر تھا۔ لوگ اس کے قدموں میں بیٹھتے، اس کی نصیحت سنتے، مگر زاہد کے چہرے پر غرور کا سایہ تک نہ تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اسے دربار میں بلایا۔ اے زاہد، بادشاہ بولا، تمہارے نصیب کا سورج تو چمک رہا ہے، اب تو تم دنیا کے امیر ترین آدمی ہو۔ تمہارا دل کیسا ہے؟ خوش ہو؟ زاہد نے مسکرا کر وہی انگوٹھی دکھائی اور کہا، حضور، جب سب کچھ گیا تھا میں نے کہا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور آج جب سب کچھ ملا ہے تب بھی کہتا ہوں یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہی سکون کا راز ہے، نہ دکھ میں ٹوٹو نہ خوشی میں اتراؤ۔ بادشاہ خاموش ہو گیا، دربار میں سناٹا چھا گیا۔ پھر بادشاہ نے آہستہ سے کہا، زاہد، تم سچ کہہ رہے ہو۔ جس نے وقت کی حقیقت کو پہچان لیا وہ کبھی غلام نہیں بنتا، نہ دولت کا نہ غم کا۔ کچھ سال بعد جب زاہد بوڑھا ہوا تو اس نے اپنی ساری دولت محتاجوں میں بانٹ دی۔ لوگ حیران ہوئے، زاہد، تم نے تو اپنی زندگی بھر کی کمائی لوٹا دی۔ زاہد مسکرایا، انگوٹھی کو چوم کر کہا، جب میں مٹی میں جا رہا ہوں تو یہ مال ساتھ نہیں جائے گا، بہتر ہے کہ اسے کسی کے کام میں بھیج دوں۔ یہ بھی ایک وقت ہے اور یہ بھی گزر جائے گا۔ رات کے آخری پہر زاہد نے دعا مانگی، اے رب، جس نے مجھے صبر دیا اس کا شکر، جس نے مجھے علم دیا اس کا بھی شکر، اور اگر اب میرا وقت قریب ہے تو میں مسکرا کر کہتا ہوں یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یوں زاہد کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کی قبر کے قریب وہی سنہری انگوٹھی رکھی گئی جس پر آج بھی لکھا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ایسی ہی اور خوبصورت پرانے زمانے کی نصیحت بھری کہانیاں ملتی رہیں۔